شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ مالک نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، پھر انسانیت کی طرف انبیاء کی ایک جماعت روانہ فرمائی، اور ہر دور میں ہر نبی نے اپنی امت کو آ کر یہی پیغام دیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے۔ ان رسولوں نے آ کر اپنی امت سے کہا کیا، ڈیمانڈ کیا، کہ پیغام کیا پہنچایا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، عبادت صرف اللہ کی کرو اور اللہ کے علاوہ پوجے جانے والے طواغیت کا انکار کرو۔ پوجا کے لائق، عبادت کے لائق، بندگی کے لائق صرف ایک اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو پوجا جائے، وہ اپنی پوجا کروانے پہ راضی ہو، وہ طاغوت ہے جس کا انکار اہل ایمان پہ لازم ہے۔ کچھ لوگ جنہیں شیطان گمراہ کر چکا ہے، شرک کی دلدل میں گرا چکا ہے، شرک ان کی رگوں رگوں کے اندر بس چکا ہے، وہ ہر وقت اسی کوشش میں ہے کہ کسی طرح ایک اللہ کی عبادت کی بجائے غیر اللہ کی عبادت کی جائے۔ ایسا ہی ایک ذاکر، آئیے اس کی گفتگو ہم آپ کو سناتے ہیں۔ وہ مجرم کہتا ہے، مسلمانوں، تم پیدا ہوئے ہو علی کی بندگی کے لیے، خدا کی بندگی تمہارے بس میں نہیں ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا یہ جملہ بہت بڑی جرت ہے کہ اللہ نے تمہیں علی کی بندگی کے لیے پیدا کیا، تم علی کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے، اور اللہ کی بندگی تمہارے بس میں نہیں ہے۔ جو کام انسانوں کے بس میں نہیں ہوتا، اللہ وہ ڈیوٹی نہیں لگاتا۔ آئیے قرآن حکیم کی آیت کی روشنی میں مالک کا قانون سنتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بندے کو اس کی طاقت سے بڑھ کر اس کے ذمہ کچھ نہیں لگاتا۔ انسانوں کے ذمہ وہی کچھ لگایا جاتا ہے مولا کی طرف سے جو انسانوں کے بس میں ہو، اور اللہ نے پھر ہر دور میں اپنے نبیوں کو بھیج کر یہ سبق یاد کروایا کہ تم میری بندگی کے لیے پیدا ہوئے۔ اگر انسان اللہ کی بندگی کر نہیں سکتے تو نبی کیوں آئے؟ اور نبیوں نے آ کر اپنی قوموں کو ان اعبدوا اللہ کا پیغام کیوں دیا؟ یہ آوازیں کیوں لگائی؟ تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، الہ برحق، معبود برحق اللہ ہے، اور تم اس کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اہل شرک، یہ ایمان پرست، یہ قبر پرست، یہ پیر پرست، یہ شرک کی دلدل میں ایسے ڈوب چکے ہیں کہ توحید انہیں ہضم نہیں ہوتی، ایک اللہ کی بندگی کا آوازہ ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ خود تو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، اپنے پیچھے ہزاروں اور لاکھوں کو کھینچ کر اس جہنم کے اندر دھکیلنا چاہتے ہیں۔ آئیے اس مجرم کے اس عقیدے کا جواب ہم اللہ کے کلام سے لیتے ہیں۔
مولا ہمیں اس بارے میں کیا درس دیتا ہے؟ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 79، مالک فرماتا ہے ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون اللہ. کسی بشر کے لیے جائز نہیں، کسی انسان کے لیے جائز نہیں جسے اللہ نے کتاب دی ہو، حکمت دی ہو، نبوت دی ہو، کہ وہ لوگوں کو یہ کہتا پھرے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم میرے بندے بن جاؤ، تم میری بندگی کرو. جس کو اللہ نے کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی، وہ لوگوں کو اللہ کی بندگی کا درس دینے کے لیے اس دنیا پہ آئے. اور کسی نبی کے لیے جائز نہیں، نہ کسی نبی نے یہ پیغام دیا، نہ کسی نبی کے لیے یہ لائق تھا کہ وہ اپنی امت کو یہ پیغام دیتے، اپنی قوم کو یہ درس دیتے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. نبیوں نے پیغام دیا کیا؟ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. بلکہ وہ نبی تو یہ کہیں گے کہ تم سب رب کے ہو جاؤ تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب. تمہیں یہ پیغام جو مولا کی طرف سے ملا، یہ کتاب جو اللہ کی طرف سے ملی، اس نے تمہارے لیے توحید کے راستوں کو ہموار کیا، اللہ کی بندگی کے راستوں کو ہموار کیا. انبیاء یہ پیغام لے کر آئے، انبیاء کی دعوت کو آگے پہنچانے والے صالحین اولیاء اللہ یہ پیغام اپنی قوموں کو دیتے رہے. لیکن یہ ظالم، یہ مجرم کہتا ہے کہ نہیں، تم اللہ کی بندگی کے لیے پیدا نہیں ہوئے بلکہ تم علی کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے. آئیے مولا کا فرمان سنیں. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم دے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ انسانیت علی کی بندگی کے لیے پیدا ہوئی تو آپ نے علی کو انسانوں کا رب بنا دیا. اور یہ جھوٹ کا دعویٰ ہے کہ اللہ کی بندگی تو مصطفیٰ بندے کرتے ہیں، مرتضیٰ بندے کرتے ہیں، مجتبیٰ بندے کرتے ہیں. اللہ کی بندگی رب کے انبیاء بھی کرتے ہیں، صدیقین بھی کرتے ہیں، شہداء بھی کرتے ہیں، صالحین بھی کرتے ہیں. ہر انسان، ہر بندہ وہ رب کی بندگی کے لیے پیدا ہوا ہے، وہ رب کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے. بندے بندوں کی بندگی کے لیے پیدا نہیں ہوئے. مولا علی بندے ہیں، سیدنا علی انسان ہیں، بشر ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. وہ لوگوں کے لیے رب بن کر نہیں آئے، وہ رب کی توحید کو آگے پھیلائی، انہوں نے اللہ کی توحید کو آگے پھیلایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو آگے نشر کیا، شرک کو مٹایا، کفر کو مٹایا، لوگوں کو رب کی بندگی کی طرف لے کر چلے. ہاں، ان رافضیوں جیسے اور ان ذاکروں جیسے مجرموں نے مولا علی کی زندگی میں بھی یہ کہا تھا کہ علی علی نہیں ہے، علی الہ ہے. تو سیدنا علی نے ابن سبا یہودی مجرم کے ان جانشینوں کو جنہوں نے سیدنا علی کی بندگی کا اعلان کیا تھا جلا ڈالا، آگ کے اندر جلا دیا. اور وہ مجرم آگ میں جلتے ہوئے بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں کہتے تھے علی علی نہیں، علی الہ ہے. آگ کا عذاب تو صرف الہ دیتا ہے. اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے اگر میں سیدنا علی کے پاس ہوتا انہیں جلانے نہ دیتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آگ کا عذاب تو صرف آگ کا رب دیا کرتا ہے. تو اللہ کے کسی بندے نے، کسی نبی نے یہ پیغام نہیں دیا کہ تم انبیاء کو، تم ملائکہ کو اللہ کے علاوہ رب پکڑ لو. یأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. کیا تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد وہ تمہیں کفر کا پیغام دیں گے؟ وہ تمہیں کفر کی دعوت دیں گے؟ وہ تمہیں کفر کی طرف لوٹنے کا پیغام دیں گے؟ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا جو ایک اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر اللہ کے پیاروں کی بندگی کا پیغام دیتا ہے وہ ایمان پہ نہیں ہے، وہ کفر کے اوپر ہے. یہ ایمان کی دعوت نہیں، یہ اسلام کی دعوت نہیں، یہ قرآن کی دعوت نہیں، یہ مصطفیٰ کی دعوت نہیں، یہ اہل بیت کی دعوت نہیں، یہ سیدنا علی کا پیغام نہیں، یہ مولا علی کا پیغام نہیں، یہ حسن و حسین کریمین کا پیغام نہیں. یہ کفر کا پیغام ہے کہ تم اللہ کی بندگی کے لیے نہیں، علی کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہو.
ایسا کہنے والا سیدنا علی کو اللہ کی عبادت میں شریک بنا رہا ہے. اور یاد رکھیے دنیا کا ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے قیامت کے دن، لیکن شرک اکبر وہ جرم ہے جو اگر انسان توبہ کیے بغیر مر گیا تو اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا. لا یغفر ان یشرک بہ، یہ تو مالک کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے شرک کو کبھی معاف نہیں کرنا. اے پیارے بھائی، ان ظالموں کے ان بد عقیدگیوں کو سمجھو اور اب رب کی توحید پہ ایمان لے کر آؤ، اس توحید پہ قائم اور دائم ہو جاؤ. یہی توحید باعث نجات ہے جنت میں جانے کے لیے. یہی توحید بنیادی آپ کا ذریعہ ہے. یہ آپ کے پاس عقیدہ سلامت ہے توحید کا تو آپ اللہ کی جنت کے مہمان بنو گے. اور اگر آپ شرک کی وادی میں ڈوبے ہوئے ہو، توبہ کیے بغیر مر گئے تو انہو من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس پہ جنت کے دروازے بند کر دیتا ہے. مأواہ النار، اس کا ٹھکانہ دہکتی ہوئی آگ ہے. وبئس المصیر، اور وہ ٹھکانہ بہت برا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شرک کی دلدل سے بچائے، ساری زندگی توحید کے گلستان میں رکھے اور اسی پیغام توحید کو پھیلانے کی توفیق دے اور اس محنت کو قبول فرمائے. قیامت کے دن ہمیں اپنے پیاروں کا پڑوس عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آپ کی شان شوکتوں سے الگ